اے پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنی ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی تو توبہ قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں، ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ اے پروردگار، اے میرے اللہ، وہ معاملات جس میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان کو لازمی کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن یا ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج میں اپنے ولاگ کا آغاز جو ہے نا وہ مارننگ میں کر رہی ہوں، تو کچھ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے پھر میں نے رات کو ہی برتن شرتن دھونے والے رکھ دیے، تو سارے دھو کے وہ سبزیاں بھی ویسے ہی پڑی تھی، صبح ان کو کر کے اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ صبح صبح چکن اس لیے مجھے بنانا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ بیٹی کو لازمی جو ہے نا وہ گوشت لازمی دینا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں ان کو آغاز ہی جو ہے نا وہ صبح ان کا نگٹس وغیرہ یا پیٹیز وغیرہ سے کر دیتی ہوں۔ تو یہاں میں اپنے لیے ساگ اور روٹی بنا رہی ہوں، اس کے لیے تھوڑا سا میں نے گھی لگا دیا ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بات کروں گی کہ یہاں سے میں نے اپنی کل ویڈیو چھوڑی تھی، جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے میں آپ کرتی ہوں کہ مجھے بہت سارے آج کمنٹس لوگوں نے دیے ہیں، کہ بہت سارے کیے ہیں کہ میں سیکنڈ ستارہ یاسین نمبر دیکھیں، جس ستارہ یاسین کی اپنی پرسنالٹی ہے، میری اپنی پرسنالٹی ہے۔ ستارہ یاسین کی جو بات ہے وہ ان کی بات ہے، جو میری بات ہے وہ میری بات ہے۔ اب کیا سرائیاں پہلے کرنا شروع کر دیتے ہو، بات پوری ہوتی نہیں ہے، کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے، ابھی لگے تو رہو، جڑے تو رہو میرے ساتھ، مجھے پتہ چلے آپ لوگوں کو میری سٹوری ہے کیا۔ آپ لوگوں کو پہلے ایک دو ویڈیو میں آپ لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے میں کمنٹس کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ لوگوں کو آگے تک پتہ چلے گا کیا کیا حقیقت میں ہے کیا چیز آگے۔ تو میرے ساتھ میری سٹوری جو ہے نا وہ میری جو ہے نا آپ بیتی یا میری جو ہے نا لائف جرنی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت میں کیا ہے۔ جو اکیلی عورت کو ہے وہ کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے پاس مرد نہ ہو تو اس کا کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہی سٹوری شیئر کرنی شروع کی تھی اور بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ اس میں 100% ریالٹی ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ میں دو نمبری یا اس میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ تو دوسرے نمبر پہ ایک میری دوست نے مجھے کمنٹس کیا ہے کہ آپ بہت ہیلدی ہیں، واقعی بہت زیادہ میں نے ویٹ گین کر لیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی اپنا کام کروں گی، اپنے ویٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو آج کے اس مارننگ ٹو نائٹ روٹین میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی تھی کہ وہ عورت تو بتا کے چلے کہ اپنے گھر کے میرے ہسبینڈ نے اس طریقے سے مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے سیکنڈ میرج کی ہوئی ہے اور وہ فلاں 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 جگہ پہ ہے۔ تو پھر میں نے اپنے دوست کے ساتھ بات کی، میں نے کہا چلو آپ میرے ساتھ آؤ، تو اس کو میں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے تھوڑا سا کلو ملا ہے، تو چلو ہم جا کے پتہ کر کے آتے ہیں بات کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کے بتائے ہوئے ایڈریس جہاں پہ انہوں نے بتایا ہم وہاں پہ گھومتے پھرتے رہے، ہمیں کوئی بھی کہیں نہیں کچھ نظر آیا، کہیں بھی کوئی بھی چیز یا کسی کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے تو اس بات پہ پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن آج کل ہر چیز ممکن ہے، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تو ہوا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا کیونکہ میرے 5-6 ماہ سے تو غائب تھے، تو مجھے تو پتہ کرنا ہی تھا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور ساتھ جا کے ہم پھر وہاں پہ جا کے ڈھونڈتے رہے لوگوں سے ارد گرد ایڈریس پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس نام کا بندہ کوئی بھی نظر نہیں آیا، جانا ہم نے کوئی ایسی چیز فیملی دیکھی ہے جن کی نیولی میرڈ ہو یا انہوں نے ابھی شادی کی ہو یا ادھر ہمارے محلے میں رہ رہے ہوں۔ خیر اس طریقے سے گھوم گھما کے صبح کے گئے ہوئے ہم شام تک یہی چکر کرتے کرواتے وہاں سے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں ملی، کوئی تھوڑا سا بھی ایک بندہ ایک ہنٹ بھی ملے تو وہ بھی نہیں ہمیں ملا۔ ہم واپس آ گئے دونوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے میرے دوست ملی ہوئی ہے، تو وہ مجھے میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے کے تعاون کرتی ہے، کوآپریٹو ہوتی ہے۔ اچھا ایک عورت ہے جب اکیلی ہوتی ہے تو اس کو واقعی مدد کی بہت بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ باہر کے کام جو ہے وہ لوگ جینے نہیں دیتے ہیں، بالکل بھی نہیں دیتے لوگوں
ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میں صرف آپ لوگوں کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ میری حالات سے اچھے طریقے، اگر کوئی بندہ سینسٹیو ہے تو وہ اس کو لازمی دوسرے کا دکھ یا پریشانی جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے اگر اس کو پتہ چلے تو۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ چلتے ہیں۔ دیکھو تھوڑا رخ پازیٹیو بھی دیکھا کرو کسی طریقے سے کسی کو، لیکن کیا کریں، لوگوں کا بھی گناہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی پتہ ہے زیادہ تر نیگیٹیوٹیز جو ہے نا آج کل زیادہ گرو کر رہی ہے، نیگیٹیو جو ہے وہ زیادہ سائڈ چل رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا ہر بندے کو نیگیٹیو اور ہر بندے کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہر بندہ ایکول نہیں ہوتا ہے، جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ایکول نہیں ہوتی ہے، برابر نہیں ہوتی ہیں، اس طرح ہر بندہ جو ہے نا وہ ایکول نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی پہ بھی کوئی تنقید کرنے سے پہلے تھوڑی سی بندہ اس کے بارے میں معلومات لے لے تو میرے خیال میں اس میں بہتر ہے، نہ کہ کسی کا دل توڑا جائے یا کسی کو بات کی جائے۔ تو خیر ہم وہاں پہ سارا گھما کے آ گئے جہاں پر مجھے بچوں کے لیے میں نے فروٹ چاٹ جو تھی نا وہ کاٹ کے، پر ان کو تھوڑا سا اس طریقے سے تھوڑا سیٹ کر کے دے دیا جائے تو بچے جو ہے نا وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو اپنی مرضی کی چیز جو ہے نا، فروٹ میں نے ان کی مرضی ہی کے لیے تھے تو ان کو میں نے وہ کاٹ کے دے دیے، تو وہ اس پہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ وغیرہ ڈال کے ان کو دے دیا، تو ان کو بہت اچھا لگا تھا، بہت شوق سے انہوں نے سب نے کھا لیا تھا۔ اس طریقے سے اگر ویسے چلتے پھرتے ان کو جیسے چیز دی جائے تو وہ بہت مشکل جو ہے نا قابو آتے ہیں، تو اس طریقے سے بچے جو ہے نا وہ ان کو اٹریکشن نظر آتی ہے چیز میں، تو وہ جا کے آرام سے تھوڑی سی چیز جو ہے نا وہ کھا لیتے۔ ایک اور میری دوست نے کمنٹس میں یہ کہا ہے کہ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہو۔ میرے خیال میں اپنے واضح لفظوں میں بات کر رہی ہوں، سیدھی جو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا تھی میرے صرف یہ مقصد ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے کہ ایک جو عورت ہوتی ہے اس کو بہت بہت زیادہ اکیلی عورت کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یا میں نے فروٹ چاٹ وغیرہ بچوں کو دے کے اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا تھا، تو اس کے برتن پھر میں نے دھونا سٹارٹ کر دیا۔ اب میرے برتن سارے دھو کے اچھے طریقے سے، تو پھر رات کے کھانے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات کیے جا رہی ہوں کہ پلیز پلیز کسی پہ، میرے خیال میں ایک نارمل عورت بھی اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آ کے اس کے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی یہ چیز بتا دی جائے کہ اس نے سیکنڈ میرج کر لیا ہے یا یہ وہ، تو ایک دفعہ تو اس کو دھچکا ضرور لگتا ہے، ڈیفینیٹلی لگتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ یا یہ کہتی ہیں کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے نہیں ایسی کوئی بھی عورت آج تک دیکھی، اگر ہے تو اللہ جانتا ہے کوئی کون ہے، لیکن میرے میں برداشت نہیں تھا۔ میں نے تو مجھے بالکل بالکل کہتے ہیں نا کہ 1% بھی مجھے نہیں یقین آ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں جیسے میرا اپنا یقین تھا اس کے مطابق تو یہ تھا کہ مجھے نہیں، لیکن جیسے حالات چل رہے ہیں دنیا میں آج ہر چیز ممکن ہے، ہر کام ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ باہر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے کیا نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ مجھے تو پہلے ہی میں 4-5 مہینے سے پریشان تھی، تو اس وجہ سے مجھے تو اور بھی زیادہ جو ہے دھچکا لگا، اس لیے میں نے تو اس کی سرچ کرنے کے لیے گھر سے نکل گئی، اور پھر میں سارا دن گھما کے آئی کہ مجھے تو کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسی بات ہے۔ لیکن پھر میں نے اس عورت سے دوبارہ میں نے کہا فون کر کے اس سے پتہ کرتی ہوں کہ مجھے تو وہاں سے کوئی بھی چیز نہیں ملی، آپ کو کس نے بتایا، جو مجھے کوئی ایک کلو دو، پھر اس کے مطابق میں جا کے ان کا پتہ کر کے ان کی سرچ کر کے آتی ہوں جا کے۔ لیکن ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں کل ان کے گھر جاؤں گی، تو ان کے گھر سے جا کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ معلومات وغیرہ لے کے آؤں گی، تاکہ مجھے گھر کا بھی کام کرنا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور یہ بھی میں نے جو میٹر ہے وہ بھی سولو کرنا ہے۔ ڈری ہوئی میں یہ بھی دعائیں پتہ بھی کر رہی ہوں، ان کے بارے میں سرچ بھی کر رہی ہوں، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، اور ان کے یہ سیکنڈ میرج کے بارے میں بھی جو معلومات مجھے ملی ہے اس کو میں نے سرچ، لیکن میں دل سے دعائیں یہی کر رہی ہوں کہ اللہ میاں ایسا نہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ میں بینگ عورت میں تو نہیں برداشت کر سکتی، مجھے تو ذرا بھی نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں مانتی ہوں یہ بات کہ ہمارے مذہب میں جائز ہے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا نہ تو مذہب پہلے جیسے جائز ہم ہر وہ بات کر رہے تھے، مرد اپنی کے مطابق کیا لیتا ہے، چوائس کے مطابق بات کر رہا تھا، عورت جو ہے نا وہ اپنی چوائس کے مطابق بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم حقیقتاً اسلام کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا، ذرا نہیں۔ ہمیں حقیقت میں اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ 4 اگر بیویاں کرنی ہے کرو، لیکن ان کے حقوق تو پورے کرو نا، ان کے جو بھی اخراجات ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کی پوری کرو۔ لیکن آج کل کوئی بھی کسی کو پورا نہیں، کسی کے ایک بیوی کے یا ایک بچوں کے اخراجات جو ہے نا وہ برداشت کرنا مشکل ہو گئے ہیں، تو دوسریوں کا کیا خیال کرنا ہے کیا نہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو،
لیکن عورت کی حیثیت سے میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے نا کہ وہ میری بیٹی کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ خرچہ، اس کا علاج ایک دن کے لیے بھی رک جائے گا تو علاج تو اس کو میں ہم میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، بیٹی ہے، بیٹی کو علاج تو کنٹینیو کرنا ہی ہوتا ہے نا، اس کا تو علاج بیٹی بھی، بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی چیز ہو، علاج جو ہوتے ہیں اس کا علاج کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ جو تھی نا وہ زیادہ ڈر تھا، زیادہ خطرہ تھا، تو اس وجہ سے میں تو پھر اس سرچ کے لیے نکل گئی۔ ہاں البتہ آپ کو میری سٹوری غلط لگتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں سے کمنٹ کر کے ضرور پوچھتے رہیے، میں آپ لوگوں کو آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ میں ذرا بھی اس میں میری جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں 100% ریالٹی ہے، 100% یہ ٹرو ہے جو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہاں البتہ جو آپ لوگوں کو ڈاؤٹ لگتا ہے میرے بارے میں آپ پوچھیں، میں اس کا جواب دینے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ حاضر بیٹھی ہوں۔ تو مجھے آہستہ آہستہ میں اپنے سارے کردار جو جتنے بھی ہیں اپنے ساتھ جو بھی ہیں میں اپنی فیملی کو آپ لوگوں کے ساتھ لانے کی کوشش کروں گی، اور سارے ان کا تعارف کرواؤں گی، ان کی ہر چیز کروں گی۔ بس آپ لوگ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے ہسبینڈ کا پتہ چل جائے، اور سیکنڈلی جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوا ہو۔ میری آپ لوگوں سے بہت بہت ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے لیے دعا کریں، اور میری آج کی بس ویڈیو بس یہاں تک کہ مجھے اور میرے بچوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بھی بہت بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بس میری صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بس میری اس جو ہے نا میری آپ لوگوں سے صرف یہی درخواست ہے کہ آپ پلیز میرے لیے صرف یہ دعا کریں کہ اللہ میاں میری مسائل حل کر دے، اسپیشلی خاص طور پہ میری بیٹی کو بالکل ٹھیک کر دے، نارمل زندگی بسر کرنا شروع کر دے، نارمل چلنا پھرنا شروع کر دے۔ میری آج کی ویڈیو بس یہاں تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔